کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑیں بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں ہاں نا، اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی۔ بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیل میں۔ وہ کون ہے؟ جیل میں۔ پہلا شیطان، دوجا اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں، یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں، اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد انہوں دی پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا۔ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کیسے ہوگا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح۔ یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں، کالج یونیورسٹی کے اندر ہی، تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں، لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں، ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے، بابا جی بابا جی، ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو اچھا یہ مصباحی صاحب کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ بڑوں نے لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہانی کرا دی، علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کرا دی، اور بیچارے نے کرائی اور لکھ بھی دی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا، وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا، تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں۔ یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا ختنہ کر کے بتائے، اور اگر وہ بزرگ ختنہ نہ کر سکا
केड़ा केड़ा बुजुर्ग तैयार है अपनी बुजुर्गी दिखाने वास्ते, पुराने भी सारे नास जान के जे। कहते हैं जी वो पीर साहब को पैसे चाहिए थे कि जी मैंने जुल्फें कटानी है, तो वो कहते हैं मैं ऊपर चढ़ा था, कहते हैं बस थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि पूरा दरख्त, उसके पत्ते, टहनियां, जड़ें भी सोने की होगी, जड़ा भी देख लिया। और कहते हैं हाँ ना, और मिसबाई साहब ने इतने कॉन्फिडेंस से हाँ ना कहा है कि जैसे वो वहां पे मौजूद थे या सीसीटीवी की कोई वीडियो उनके पास मौजूद है। अल्लाह से डर जाओ। तुम वो बातें अपने बुजुर्गों के लिए क्लेम कर रहे हो जो हमारे नबी के लिए भी नहीं थी। सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात हैं जो काफिरों ने मांगे थे कि ये मोजज़ात अगर कर दे हम इस नबी पे ईमान ले आएंगे। उनमें से एक मोजज़ा ये था कि इसका सोने का कोई घर हो। तुम कहते हो कि जी स्तंजे के ढेले भी सोने के हो गए हमारे बुजुर्गों के देखने की वजह से। नबी इस्लाम जिनके पीछे अल्लाह खड़ा है, और अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए भेजा है कि इंसानियत को मनवाया जाए कि ये पैगंबर हैं और उनके जरिए अपना तारुफ करवाया जाए, उनके लिए तो कोई चीज सोने की नहीं बन रही। और बाबे के लिए दरख्त की जड़ें भी सोने की, पत्ते भी सोने के। कहते हैं जी अल्लाह नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, अपने नबी के लिए तो नहीं किया। तुम्हारे बाबे ज्यादा लाडले थे। और उस सूरत में जब काफिर चैलेंज कर रहे हैं कि इस नबी का सोने का घर हो हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह ने कहा कि नबी मोजज़ात हमारे पास है, तुम तो एक डर सुनाने वाले हो, तुम फरमा दो इनसे मैं बशर हूं, रसूल हूं, मेरा काम सिर्फ दावत देना है। ये अल्लाह के इख्तियार में। फिर सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक के मौका पर आया कि जब कुछ गरीब असहाब आए कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, कोई साजो सामान का, हम ग़ज़वे तबूक में रोमन एम्पायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे, मैन पावर भी कम है, सामने 1.5 लाख की फौज है, यहां सिर्फ 30,000 साहब हैं। तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए तुम्हारी मदद कर सकूं। तो ये अल्फाज नबी इस्लाम के नकल हुए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम देखते हो कि ये तुम्हारे साथी इतने मुखलिस हैं कि तुमसे इस हाल में पलट रहे हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर हैं उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ जाके जिहाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कह रहे हो मैं तो कोई सवारी नहीं पाता कि तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना हो जाए, मैं नहीं कर सकता ये। वो तो जामिया तिरमिजी में आया कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला की राह में अशरफियां और ऊंट खैरात किए, चंद सहाबा का बंदोबस्त हो गया, वो भी सबका नहीं हो सका, फिर भी वो भी उन्होंने कमाया हुआ था, ऊपर देखे तो सोना करके नहीं बनाया था। फिर सैयदना अबू बकर के बारे में बुखारी में आता है कि जब वो खलीफा बनाए गए तो उन्होंने असहाब से कहा कि देखो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने खिलाफत की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे डाल दी हैं, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने बीवी बच्चों का मामला कैसे चलाऊंगा। यानी हज़रत अबू बकर ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे कोई नहीं, वही कहानी है सारी बनी हुई। फिर सहाबा इकराम ने एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया और उसमें इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज हैं इनकी नजर में। हमारे नजदीक बिल्कुल ठीक है कि अबू बकर उमूर खिलाफत चलाएंगे और मुसलमान अवाम अबू बकर और उनके घर वालों का खर्चा उठाएंगे। आज ये बात हम अपने रियासती इदारों को करते हैं ना कि हमारे टैक्सेस के ऊपर तुम पल रहे हो, तो इनको बुरा लगता है, तुम लोगों की क्या औकात है। हजरत अबू बकर के बारे में लोग कह रहे हैं कि अबू बकर खिलाफत का निजाम चलाएंगे और इनका और इनके बीवी बच्चों का खर्चा अवाम उठाएंगे। इसको तो हजरत अबू बकर ने अपनी कोई गुस्ताखी शुमार नहीं किया। तुम्हें हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दें और हमसे ये गिला करो कि जी हमें जताते हो इस चीज को। अगर सहाबा कराम उस जमाने के मुसलमान ये कह सकते थे कि हम अबू बकर और उनके घर वालों को पाल रहे हैं खर्चा दे के बैतुल माल में, तो तुम्हें नहीं हम कह सकते, और तुम तो शाही को ही नहीं। कौन सा तकब्बुर आ गया, दीन की कोई नो हाव ही नहीं है, इसलिए वो खाम खा बुरा मना जाते हैं। हमारे इदारों में भी ना बड़े लोगों के दिमाग में ये नशा होता था जी बड़ी मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल झूठ है, आज तनख्वाहें बंद हो ना, मैं देखता हूं कौन मुल्क कौम की खिदमत करता है। तो ये खाम खा ये रागला अपना छोड़े, पैसे लेके कर रहे हैं, ठीक है, साथ खिदमत भी हो रही है। तो आप देखें कि सहाबा इकराम और उससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो सोने नहीं हो रहे, और इनका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि जी वो दरख्त भी और जड़ें भी सारी सोने की होगी।
تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کریٹیکل انالیسس کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے، ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا اور 5 یہ میں نے واقعات بیان کر دیے، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں، سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں، لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں، بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں. بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی، ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جے ساڈے بابیاں نو پہ گیا جے، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلیا باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلا باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام کی کہ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں، کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے لگاتے رہیں، بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے، ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی، نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے. اللہ کا شکر ہے تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو